قبول کریں گے ضرور اللہ تعالیٰ. ابھی چاہے ابھی یہاں مل جائے چاہے آخرت میں ملے گی ضرور. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے خلاف ہو. اجیب دعوت اللہ. یہاں عجیب معاملہ ہے ہمارا کہ ہم دنیا کے لیے بے شمار تدبیریں کرتے ہیں. اپنی کسی ایک حاجت کے لیے، اپنے بچوں کی حاجتوں کے لیے، اپنے کاروبار کی حاجتوں کے لیے ہم بے شمار تدبیریں کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، محنتیں بھی اٹھاتے ہیں. اور جب تھک ہار جاتے ہیں تو پھر یہ سوچتی ہے کہ بھائی چلو کسی مولوی کے پاس جاؤ، کسی عامل کے پاس وظیفہ پوچھو، کسی سے کوئی دعا پوچھے. بڑی اچھی بات ہے، ضرور پوچھنا چاہیے، کیونکہ دعا کے بھی مانگنے کے ہر طریقہ نہیں ہے. دعا مانگنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دعائیں اس طرح کرنے لگیں جیسے اس گوار نے کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، تو اس نے ایک گوار نے کہا تھا، دیہاتی تھا، جانتا نہیں تھا، جاہل تھا. اس نے کہا تھا کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ وہ دعا کر رہا تھا اللہ سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، تو اگر میری جھوپڑی میں آ جائے تو میں تیری ٹانگیں دابوں، میں تجھے حقہ پلاؤں، میں تجھے مٹھائی دوں، میں تیری یہ خدمت کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی جھوپڑی میں بلانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جسم ہے، نہ تو اس کے پاؤں کیسے دبائے گا؟ تو اس کو کھانا نہیں کھاتے تو اس کو کھانا کیسے کھلائے گا؟ تو دعا مانگنا ہر آدمی کا اپنے حساب سے، اپنی عقل کے حساب سے ہے کہ آج ہم کس طرح مانگیں، حق تعالیٰ شانوں کو کس طرح خطاب کریں، اور حق تعالیٰ شانوں کو کن الفاظ میں دعائیں مانگیں کہ جو ان کی عظمت اور شان کے بھی مطابق ہو اور ہماری حاجتوں کے بھی مطابق ہو. تو اس لیے کسی مولوی سے پوچھنا کسی دعا کے بارے میں کوئی بری بات نہیں، بلکہ اچھی بات ہے. لیکن تو ہم اس گوار کی طرح یہ دعا نہ مانگے، بلکہ پوچھ کر مانگے کہ کس طرح مانگے. تو ایک تو یہ بات، لیکن ایک بات سمجھ لیجیے کہ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مولوی کے پاس نہیں جاتا بلکہ وہ عاملوں کے پاس جاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کافی وقت لگ چکا اور دعا قبولیت میں معاملات پیش آ رہے ہیں، تو اب وہ سپرسٹیشنز میں، توہمات میں مبتلا ہوتا ہے کہ مجھ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، مجھ پر سفلی عمل ہو گیا ہے، مجھ پر بندش لگا دی گئی ہے، مجھے نظر لگ گئی ہے. تو اب وہ راستہ رخ بدل دیتا ہے شیطان کہ دیکھو بھائی تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، اب تم دیکھو فلاں آدمی فلاں جگہ رہتا ہے، وہ بڑے اچھا عمل جانتا ہے. پھر وہ ساری تدبیریں کرتے ہیں اور پھر وہ جا کر اپنا پیسہ بھی خرچ کریں گے، اپنے وہاں جائیں گے اور جا کر ان سے وظیفے اور دعائیں، اور بعض دفعہ سفلی عمل تک کرا دیتے ہیں لوگ. اللہ پناہ میں رکھے. جو لوگ سفلی عمل کراتے ہیں ان کے تو ایمان ہی میں شبہ ہے کہ وہ مومن بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو اس واسطے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دعا مانگنے کے، دعا کو قبولیت کے ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی درخواست قبول کر لی اور اپنے پاس رکھ لی. اب ان کو اختیار ہے کہ وہ آپ کو دیں یا نہ دیں، اور یعنی دیں گے تو ضرور، یہاں دیں یا نہ دیں، سمجھا؟ اس کے بدلے وہی چیز دیں جو آپ، اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے دوسری نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے آخرت میں آپ کو اس وقت دیں گے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اب یہاں میرے پاس عجیب قسم کے فون بھی آتے ہیں اور معاملات بھی آتے ہیں. خصوصاً عورتیں ان توہمات میں بہت زیادہ جلدی مبتلا ہو جاتی ہیں کہ بیماری ذرا سی لمبی ہو گئی، دواؤں نے کام نہیں کیا تو جادو ہو گیا، اور کوئی کسی نے سفلی کرا دیا. اب وہ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، اگر مولوی سچا ہے تو اور وہ نہیں جانتا تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ بھائی میں یہ کام نہیں جانتا، اور اگر بازاری ہے اور پروفیشنل ہے تو پھر وہ اس کو پھانس لیتا ہے کہ بھائی فلاں لاؤ،
ایک بکرا لے کے آؤ، ایک فلاں مرغیاں لے کے آؤ، فلاں اتنا نذرانہ دو، یہ کرو اور فلاں کرو۔ میرے پڑوس میں ایک خاتون تھی، میرے پاس آئی، شوہر سے نالاں تھی۔ یہ ایک اور مسئلہ بھی تھا، اب ہے ہمارے معاشرے میں، کہ بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ شوہر ان کا زر خرید ہو جائے، جو شوہر کہے وہ ہماری بات مانے، ہم شوہر پر سوار رہے، شوہر ہمارا غلام بن کے ہمارے حکم پورے کرتا رہے۔ ایک مرض یہ بھی ہو گیا۔ دوسرے، بعض دفعہ شوہروں کی زیادتی ہوتی ہے، بہت زیادہ، اکثر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو غلام سمجھ کے، اپنی باندی سمجھ کے اس کے ساتھ باندیوں جیسا سلوک کرتا ہے۔ بہرحال یہ خاتون میرے پاس آئی، اچھی پڑھے لکھے گھرانے کی خاتون، شوہر نے 2 بیویاں کر رکھی تھی۔ اب جہاں 2 بیویاں ہوتی ہیں وہاں دوسری دوڑ ہو جاتی ہے۔ وہ دوڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بیوی کے بجائے میرے پاس میری طرف زیادہ توجہ دے اور میرا کہنا بانے۔ غرض یہ کہ وہ آئی میرے پاس، میرا اصول یہ ہے کہ میں تعویذ وغیرہ تو زیادہ دیتا نہیں، پہلے تو دے بھی دیا کرتا تھا، اب تو میں اس سے اس لیے پرہیز کرنے لگا ہوں کہ تعویذ سے عقیدے کے خرابی کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پری اسلامک ڈیز میں، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت لوگ عجیب و غریب قسم کے توہمات میں مبتلا تھے۔ یہ جو سیپیاں ہوتی ہیں، ان سیپیوں کو گلے میں ڈالتے تھے اور اس سے انہی سے دعا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سیپیاں جس نے گلے میں ڈال لی تو میرے یہ دعا، یعنی میری دعا بھی قبول ہوگی اور میرے پاس میری جو یہ خرابیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ بھی دور ہوں گی۔ اور پھر اس کو منسوب کرتے تھے مختلف بتوں سے۔ پھر ایک غلطی یہ کرتے تھے کہ وہ تعویذ ہوتے، ہم اس کو تعویذ ہی کہیں گے، لیکن وہ تعویذ ان معنی میں نہیں ہوتے تھے جو آج کل کے زمانے میں علماء لکھتے ہیں۔ وہ تعویذ کچھ ایسے ہوتے تھے کہ غیر اللہ سے ان میں مدد مانگی جاتی تھی، بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی، اور اس کے اندر ایسے کلمات ہوتے تھے جو کہانت کے ذریعے سے آتے تھے ان کے وہاں، تو وہ پہنتے تھے۔ ان سب کو حرام قرار دیا اسلام نے۔ اب ہم جو لوگ تعویذ دیتے ہیں، اچھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ خود تعویذ ہی کو مؤثر سمجھنے لگے تھے کہ سیشل جو ہے، یہ سیپی جو ہے، یہی اس کے اندر یہ اثر ہے کہ اگر ہم یہ پہن لیں گے تو یہ فلاں کام ہو جائے۔ جیسا کہ اب بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں فلاں پتھر پہن لوں گا تو میری قسمت بدل جائے، فلاں کام کر لوں گا۔ مثلا عجیب باتیں سامنے آتی ہیں کہ اگر پلیٹ میں کھانا بچا دیا تھوڑا سا، تو عقیدہ یہ ہے کہ اب یہ کھانا جو ہے یہ شیطان کھا کے ہمارے پیٹ میں ڈالے گا، سمجھا؟ اور ہمارے اب ممکن ہے کسی بچوں کو سمجھانے کے لیے کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا ہو، ہماری ڈرانے کے لیے کہ بھائی اپنی پلیٹیں صاف کر لیا کرو، لیکن یہ عقیدہ بن گیا۔ تو یہ خاتون آئی میرے پاس، میں نے ان سے کہا، وہ تعویذ مانگنے لگی۔ میں نے کہا بھائی تعویذ تو میں نہیں دوں گا، شوہر کی شکایت تھی، تو میں نے ایک عمل بتا دیا۔ میں عمل بتا دیتا ہوں کہ بھائی قرآن کریم کا حکم یہ ہے، اور اس سے بڑا حکم اور کیا ہوگا، اور اس کے بڑی تدبیر کیا ہوگی جو قرآن نے بتا دی کہ تم اپنی جب شکایت، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوا کرے تو یہ کام کیا کرو۔ وہ کام یہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو ہم سے 2 چیزوں کے ذریعے، ایک نماز کے ذریعے، دوسرے صبر کے ذریعے۔ اب یہ نہیں کہ دعا مانگی آج صبح فجر میں بڑے گڑ گڑا کے، یا اللہ میری فلاں تکلیف کو دور کر دیجئے، یا فلاں نعمت عطا فرما دیجئے۔ اب شام کو بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اگر کہ بھائی آج میری دعا قبول ہوگی، اگر نہیں ہوئی تو ہم مایوس ہو رہے ہیں اور اب پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہاں صبر کی بھی شرط ہے اور نماز کی شرط ہے، اور نماز ایسی ایک چیز ہے مصائب کے سلسلے میں، تکالیف اور پریشانیوں کے سلسلے میں، کہ جب نماز کے ذریعے میں نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی 2 رکعت حاجت کی پڑھو، اور حاجت کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد ایک
عمل بتا دیا کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ اب چونکہ لوگوں میں عادت یہ ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ بھائی ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، تعویذ کر دے جو کچھ کرنا ہو، وظیفہ کر دے جو کچھ کرنا ہو، ہمیں نہ نماز پڑھنا پڑے نہ ہمیں کوئی وظیفہ کرنا پڑے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس حد تک لوگ جاتے ہیں کہ اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون ماڈرن، بعد میں معلوم ہوا کہ میرے اس پر تو دل جمع نہیں کہ بھائی یہ کوئی تدبیر کرنے کی ہے، وہ کسی عامل کے پاس چلی گئی۔ اس عامل نے کیا کیا، اس نے کہا، اس نے ان سے فیس بھی لی، اس نے ان سے کچھ اور بھی شرائطیں لگائی اور سورہ مریم لکھوا کر کہا کہ اپنے پلنگ کے پائے کے نیچے دبا دو اس کو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی اس انداز سے کہ اس کو اپنی چارپائی کے پائے کے نیچے سورہ مریم کو دبا دو تو تمہارا شوہر تمہارا غلام ہو جائے گا، یہ اگر شیطانی خیال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ عقیدے کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تعویذات پر عملیات پر ایمان رکھنے کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تعویذ میں صرف ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے بارے میں مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ اس کو غلط نہیں سمجھے گی۔ تعویذ کی حقیقت کیا ہے ذرا سی یہ بھی عرض کر دوں، اور بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی۔ تعویذ اعوذ سے نکلا، اعوذ سے پناہ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اعوذ تعویذ پناہ مانگنا، اس کے معنی ہے پناہ مانگنا، حق تعالیٰ شانہ کی پناہ میں آ جانا، حق تعالیٰ شانہ کی اس حصار میں آ جانا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہوا ہے مصائب کی صورت میں۔ تو تعویذ اس لیے دیا جاتا، شروع زمانے میں اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، جو دعائیں قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور دعاؤں کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے تھے، یا اگر پڑھتے تو غلط پڑھتے، تو ان کو بزرگوں نے لکھ کر دے دیا کہ بھئی یہ تم اپنے گلے میں ڈال لو یا اپنے ہاتھ پہ باندھ لو، تو کم از کم اس کی تم پڑھ نہیں سکتے تو اس کی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم پڑھ نہیں سکتے، تو اس لیے تم نے اس کی عظمت کے لحاظ سے اس کو قریب رکھیا، اس کی برکت سے شاید تمہارے کام ہو جائے۔ ابتدا تو اس طرح ہوئی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ یہ تعویذ پھر ایک پیشہ بن گیا۔ پھر یہ تعویذ صرف قرآن کی آیتیں نہیں رہی، صرف مسنون دعائیں نہیں رہی، اب اس میں طلسماتی اسکوائر بننے لگے، اعداد و شمار آنے لگے، اور بعض دفعہ ایسے کلمات آنے لگے جو کلمات اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جس تعویذ کے اندر کچھ ایسی باتیں لکھی ہوں جس کے معنی نہیں معلوم، اس کا پہننا جائز نہیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ اور البتہ ہمارے بزرگ تعویذ دیتے رہے ہیں، لیکن ان سمجھدار لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تعویذ ہم اس لیے پہن رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اس قرآن کا ورد نہیں کر سکتے، ہم ہر وقت ان دعاؤں کو نہیں مانگ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس عاجزی کو دیکھ کر ہمیں شاید ہماری مدد فرما دے کہ اس کی برکت سے ہمارے کام پورے ہو جائیں، اس عقیدے کے ساتھ۔ لیکن اب عقیدہ یہ ہو گیا کہ کام جو کچھ کرے گا وہ تعویذ کرے گا، اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، اللہ کی مشیت ہوگی تو ہوگا کام، ورنہ عقیدہ یہ ہو گیا کہ اب کام مشیت کے مطابق کام نہیں ہوگا بلکہ یہ تعویذ کام کرے گا۔ عجیب، ایک خاتون کہنے لگی، میں نے ان کو کچھ عمل بتایا، صرف 3 مرتبہ۔ اس نے کہا کہ یہ 3 سے تو تباہی آتی۔ اس عورت نے کہا کہ 3 سے تو تباہی آتی، 3 کیا پتہ نہیں کیا لفظ تھا وہ جو مجھے یاد نہیں آ رہا، محاورہ کہ 3 تڑاکا، کچھ اس طرح کا لفظ تھا کہ 3 تو تڑاکا ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے اس سے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو تم سجدے میں
3 مرتبہ کیا پڑھتی ہو؟ کہا کہ سبحان ربی العظیم. میں نے کہا سجدے میں کہ وہ رکوع میں اور سجدے میں کیا پڑھتی ہو؟ سبحان ربی العظیم. کتنی مرتبہ پڑھتی ہو کم سے کم؟ کہا 3 مرتبہ. تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مہینے میں پیدا ہوئے تھے؟ میں نے کہا تیسرے مہینے میں، سمجھے، ہجری کے ربیع الاول میں. تو میں نے کہا یہ 3 مرتبہ نماز، 3 مرتبہ تسبیحات اور 3 مرتبہ قعدت جو ہے تو یہ تباہی لانے والا ہے، تو نماز چھوڑ دو. سمجھے؟ تو کیا کرو گے پھر؟ تو یہ عقیدے ہو گئے کہ صاحب 3 کا عدد جو ہے وہ منحوس ہے، اور 13 کا عدد منحوس ہے، اور فلاں مکان منحوس ہے، فلاں یہ سب عقائد کی خرابیاں ہیں، وہ توہمات پرستی. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہمارے محترم حضرت موجود ہیں ڈاکٹر حسن محمد خان صاحب، انہوں نے قرآنی دعاؤں کو جمع کیا ہے، ایک مفید کام یہ کیا ہے کہ اس کا پس منظر بھی بیان کر دیا. انبیاء علیہ السلام دعاؤں پر جو یقین رکھتے تھے، آخر کوئی وجہ تو تھی کہ دعا کوئی چیز تھی. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ ذرا سا دور کر دیں. وہ اہل علم کے دل میں اور سوچنے والوں کے دل میں پیدا ہوتا وہ یہ کہ یہ تو طے ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہونا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس وقت لکھ دیا گیا تھا جب کوئی بھی کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. تقدیر جس کو کہتے ہیں. کرنا چاہتے ہیں